بدقسمتی سے آج کا مسلمان زبان کی حفاظت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن یاد رکھیے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زبان مبارک کو ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ پوچھا، اے نائب رسول، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ مجھے ہلاکت کی جگہوں پر لے گئی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں کوئی ایسا عضو نہیں کہ اللہ پاک سے زبان کی تیزی کی شکایت نہ کرتا ہو۔ دیکھا آپ نے، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ جو قطعی جنتی ہیں، اللہ کے نبی نے اپنی زبان حق ترجمان سے جنت کی بشارت دی ہے، مگر یہ بھی جو بخشے بخشائے ہیں یہ بھی زبان کی آفتوں سے بہت ڈرتے تھے۔ یقیناً اس میں ہم لوگوں کے لیے کافی نصیحت ہے، کیونکہ ہم تو جو بھی جی میں آیا بول پڑے۔ سیدنا امام محمد بن محمد غزالی اپنی کتاب منہاج العابدین صفحہ نمبر 145 میں لکھتے ہیں، بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بولنے والے شخص سے کہتی ہیں ہمیں زبان سے باہر نہ نکال۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ زبان ہے تو یہ ایک لوتھڑا، مگر اس زبان میں شہد بھی ہے، اس زبان میں پھل بھی ہیں، اسی زبان میں یوں سمجھیں کہ دنیا کی ہر نعمت بھی ہے، اور اسی زبان اس میں کانٹے بھی ہیں، اس میں تلواریں بھی ہیں، اس میں مقصد ہے یوں سمجھیں کہ زخمی کرنے والے اوزار بھی ہیں۔ ایک مرتبہ کا بڑا ایک دلچسپ واقعہ ہے، مصنوعی واقعہ ہے سمجھانے کے لیے۔ ایک شیر اور ایک لکڑہارے کے آپس میں دوستی تھی۔ ایک دن شیر نے لکڑہارے کے نزدیک منہ کیا تو لکڑہارے نے کہا، اپنا منہ دور رکھیے، اس سے بدبو آ رہی ہے۔ شیر کو بڑی تکلیف ہوئی اور کہنے لگا، میرے سر میں اپنا یہ جو آپ کے ہاتھ میں کلاڑا ماری ہے۔ اس نے، نہیں آپ تو میرے دوست ہیں، میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ نہیں، آپ ماری ورنہ میں آپ کو کھا جاؤں گا۔ اب اس نے ڈرتے اس کے سر میں شیر کے جو ہے کلاڑا مار دیا، خون نکل آیا۔ کافی عرصے کے بعد جب ملاقات ہوئی تو شیر نے لکڑہار سے کہا، دیکھیے زخم بھر گیا۔ اس نے دیکھا، جی مبارک ہو، زخم بھر گیا۔ تو شیر نے کہا کہ جو زخم تم نے میرے دل پہ زبان کی وجہ سے لگایا ہے وہ ابھی تک نہیں بھرا۔ تو ہمیں چاہیے پیارے اسلامی بھائیوں، سنبھل کے رہیں اور اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ آج ہم پرواہ نہیں کرتے، اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں، دل دکھتے ہیں، دل زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہے کہ آپ کی بات سن کر مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرا دل دکھ گیا، دل ٹوٹ گیا، دل بھر آیا۔ تو یاد رکھیں، ہم جو کچھ بولتے ہیں، اللہ پاک قرآن پاک فرماتا ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، پارہ 30 سورۃ الانفال، آیت نمبر 10-11، ترجمہ کنز العرفان۔ اور بے شک تم پر ضرور کچھ نگہبان مقرر ہیں، معزز لکھنے والے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید رقیب عتید۔ کنز الایمان
کنزُل عرفان پارہ 26 آیت نمبر 18-17، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہے اور جب وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کوئی سمجھا رہا ہے کیا تم میں سے کسی کو شرم نہیں آئے گی کہ اگر اس کے دن بھر کا نام اعمال اس کے سامنے کھول دیا جائے تو اکثر اس میں وہ چیزیں دیکھے جس کا تعلق نہ دین سے ہو نہ دنیا سے؟ تو میٹھے میٹھے سنوے زبان چلتی رہتی ہے، کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے، پرواہ نہیں کرتی اور دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ یاد رکھیں ایک حدیث پاک ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔